اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 27ویں رجب کی رات کے مخصوص اعمال، یہ بہت ہی بڑی متبرک راتوں میں سے ہے، کیونکہ یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعث یعنی مأمور بے تبلیغ رسالت ہونے کی رات ہے، اور اس میں چند اعمال ہیں۔ مصباح میں شیخ نے امام ابو جعفر جواد علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ فرمایا، ماہ رجب میں ایک رات ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے، اور وہ 27ویں رجب کی رات ہے کہ جس کی صبح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث بے رسالت ہوئے۔ ہمارے پیروکاروں میں جو اس رات عمل کرے گا تو اس کو 60 سال کے عمل کا ثواب حاصل ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ اس رات کا عمل کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نماز عشاء کے بعد سو جائے اور پھر آدھی رات سے پہلے اٹھ کر 12 رکعت نماز دو دو کر کے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد قرآن پاک کی آخری مفصل صورتوں یعنی سورہ محمد سے لے کر سورہ والناس میں سے کوئی ایک سورہ پڑھے۔ نماز کا سلام دینے کے بعد سورہ حمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید، سورہ کافرون اور سورہ قدر میں سے ہر ایک 7 مرتبہ، نیز آیت الکرسی بھی 7 مرتبہ پڑھے۔ اور ان سب کو پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم انی اسألک بمعاقد عزک علی ارکان عرشک ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم 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 وذكرك الأعلى 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 وبكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآله وأن تفعل به ما أنت أهله۔ اس کے بعد جو دعا چاہے پڑھے، نیز اس رات میں غسل کرنا مستحب ہے، اور اس شب میں 15 رجب کی رات میں پڑھی جانے والی نماز بھی بجا لائی جا سکتی ہے۔ دوسرا عمل حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا، کہ جو اس رات کے تمام اعمال سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اس رات میں آن جناب علیہ السلام کی 3 زیارتیں جن کا ذکر مفاتیح الجنان میں مختلف صفحات میں کیا گیا ہے۔ ان 3 زیارات میں سے پہلی زیارت یہ ہے جو مفاتیح الجنان کے 275 نمبر صفحے پہ ہے۔ شیخ نے حضرت امام اصغر علیہ السلام کے نائب خاص ابو القاسم حسین ابن روح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رجب کے مہینے میں ائمہ علیہ السلام میں سے جس امام کی زرعی مبارکہ پر جائے تو اس میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، نیز یہ زیارت ہم دور سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اشہدنا مشہد اولیائہ فی رجب وأوجب علينا من حقهم ما قد وجب وصلى الله على محمد المنتجب وعلى أوصيائه الحجب اللهم فكما أشهدتنا مشهدهم فأنجز لنا موعدهم ووردنا موردهم غير محلئين عن ورد في دار المقامة والخلد والسلام علیکم انی قصدتکم واعتمدتکم بمسألتی وحاجتی وهي فكاق رقبتی من النار والمقر معكم في دار القرار مع شيعتكم الأبرار والسلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار أنا سائلكم وعاملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض۔
فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض إني بسركم مؤمن ولقولكم مسلم وعلى الله بكم مقسم في رجعي بحوائجي وقضائها وإمضائها وإنجاحها وإبراحها بشؤون لديكم وصلاحها والسلام عليكم سلام مودع ولكم حوائجه مودع يسأل الله إليكم المرجع وسعيه إليكم غير منقطع وأن يرجعني من حضرتكم خير مرجع إلى جناب ممرع وخفض موسع ودعة ومهل إلى حين الأجل وخير مصير ومحل في النعيم الأذل والعيش المقتبل ودوام الوقول والشرب الرحيق والسلسل وحل ونهل لا سام منه ولا ملل ورحمة الله وبركاته وتحياته عليكم حتى العود إلى حضرتكم والفوز في كرتكم والحشر في زمرتكم ورحمة الله وبركاته عليكم وصلواته وتحياته وهو حسبنا ونعم الوکیل۔ اور تیسری زیارت امام علی علیہ السلام 27 رجب کی شب کے لیے مخصوص وہ یہ زیارت ہے، یہ صفحہ نمبر 686 پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی ابی الائمة وخلیل النبوة والمخصوص بالأخوة، السلام علی یعصوب الایمان ومیزان الاعمال وسیف ذی الجلال، السلام علی صالح المؤمنین ووارث علم النبیین الحاکم فی یوم الدین، السلام علی شجرة التقوى، السلام علی حجة اللہ البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة، السلام على الصراط الواضح والنجم اللايح والإمام الناصح ورحمة الله وبركاته، أنت وسيلتي إلى الله وذريعتي ولي حق موالاتي وتأميلي فكن لي شفيعي إلى الله عز وجل في الوقوف على قضاء حاجتي وهي فكاك رقبتي من النار، واصرفني في موقفي هذا بالمجحر بما سألته كله برحمته وقدرته، اللهم ارزقني عقلا كاملا ولبا راجعا وقلبا زكيا وعملا كثيرا وأدبا بارعا، واجعل ذلك كله لي ولا تجعله علي برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اور اس کے بعد اس شب کے لیے مخصوص زیارت علی علیہ السلام وہ یہ زیارت ہے جو صفحہ نمبر 738 میں ہے۔ یہ وہی زیارت ہے جسے شیخ مفید سید اور شہید نے اس طرح نقل کیا ہے کہ مبعث کی رات یا دن میں جب کوئی شخص امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہے تو پہلے اس دروازے پر، لیکن یہاں سے مومنین اپنے اپنے گھروں سے یہ زیارت پڑھیں، یوں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کافی طولانی زیارت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان علی بن ابی طالب امیر المؤمنین عبد اللہ واخوہ رسولہ وأن الأئمة الطاهرين من وله حجج الله على خلقه
اس کے بعد 100 دفعہ اللہ اکبر کہیں. 100 دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد یہاں سے یوں پڑھیں: السلام علیکم یا وارث آدم خلیفۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد سید رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا امام المتقین، السلام علیکم یا سید الوصیین، السلام علیکم یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکم یا وارث علم الاولین والآخرین، السلام علیکم ایھا النبأ العظیم، السلام علیکم ایھا الصراط المستقیم، السلام علیکم ایھا المہذب الکریم، السلام علیکم ایھا الوصی التقی، السلام علیکم ایھا الرضی الذکی، السلام علیکم ایھا البدر المضی، السلام علیکم ایھا الصدیق الاکبر، السلام علیکم ایھا الفاروق الاعظم، السلام علیکم ایھا السراج المنیر، السلام علیکم یا امام الہدی، السلام علیکم یا علم التقی، السلام علیکم یا حجۃ اللہ الکبریٰ، السلام علیکم یا خاص